بنیادی طور پر یہ جو معاہدہ ہے یہ ہو چکا ہے، الیکٹرانک سگنیچرز ہو چکے ہیں، سفارتکاری کی باتیں سفارتکاری کامیاب ہے، سرمایہ کاری کی اب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سب کے بیچ وہ جو اسپوائلر والا ایلیمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ موجود ہے. یعنی 84 ٹائمز جو ہے جب سے یہ ایم او یو ایگریڈ اپان معاملہ چلا ہے آگے، یا اس پہ دونوں پارٹیز نے ایگری کیا ہے، 84 مرتبہ اسرائیل نے لبنان پر حملے کر دیے. ادھر غزہ میں بھی اس طرح کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی. تو کیا چاہ رہا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے، پروووکیشن پہ جا رہا ہے اسرائیل؟ جی، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ اسرائیل نے جب قطر پہ اٹیک کیا تھا، اس کے بعد پاکستان سعودی عربیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، تو اس پورے جو سیناریو میں جو ایکسپوز ہوا ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل ہوا ہے. اب دیر از اے پینک بٹن. میں کل پرسوں سے دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بھی بیان آیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی ہار ہے. اور آف کورس ایک اسرائیل میں ماتم کا سما ہے. اور آف کورس یہ جو پوری ڈیل ہوئی ہے، آپ دیکھیں ٹرمپ جیسے شخص، اور وہی کہہ سکتے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہاں تک آ کے کہہ دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل نہ ہوتا. رائٹ؟ تو جو ایکسپوز ہوا ہے اسرائیل ایز اے اسپوائلر، تو اس کی جو تو ابراہیم اکارڈ جو تھے فیوچر میں اگر ہونے تھے وہ ڈیلے ہو گئے یا ختم ہو گئے. اس کے بعد اگر ان کا کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا کہ اسرائیل کی رجیم چینج ہو جائے، وہ نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ان کے پاس جو سب سے بڑا کور تھا، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اب وہ پتہ چلا وہ ہٹتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تک کہہ دیا کہ جب آپ لبنان میں بمبارڈمنٹ کرتے ہو ناٹ ایوری ون از تو حزب اس اللہ. میں یس. آپ جی تو ناٹ حزب اللہ ٹو این ایکسٹینٹ. اب اس کے بارے میں کیا ہوگا، میں ایک آپ کو انفارمیشن بھی بتاتا چلوں کہ جب لیبنیز ملٹری چیف پاکستان آئے اور ان کے ساتھ ان کے انٹیلیجنس چیف تھے، تو انہوں نے ایک پاکستانی وینڈر گیٹس کیا بھی آف کورس ایک دورہ کیا جہاں پہ انہیں فتح میزائل دکھایا گیا اور ہی واز ویری امپریس. تو میں آپ کو ایک ہنٹ دیے جا رہا ہوں کہ فیوچر ایک ارینجمنٹ اگر اسرائیل نہ مانا تو اس میں پاکستان، ترکی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیریا کا نام لے لیا کہ they could جی، take care of the security in میں Lebanon. اس طرف تو تو ڈیفینیٹلی آنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی ہنٹ نوٹ کریں، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. مجھے عمران احمد صاحب بھی جوائن کریں، سابق سفارتکار ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بنیادی طور پہ جو علی چشتی صاحب فرما رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کا کردار بھی بڑا واضح ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا. اور امریکی صدر کا جو شفٹ ہے اچانک، وہ سیریا کا نام لے رہے ہیں کہ حزب اللہ کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے. دوسری طرف وہ اسرائیل کی کارروائیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کیپٹل ہل میں موجود جو پرو اسرائیلی لابی ہے، وہ ٹرمپ کے کسی بھی بیان کو جب وہ کہتے ہیں کہ اینٹی ریڈیکل یہ رجیم ہے، نئی لیڈرشپ بڑی اچھی ہے، تو یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک وہ سینگ پھنسیں گے، معاملات مشکل ہوں گے امریکی صدر کے لیے، واشنگٹن سے ہی ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوں گی؟ علی چشتی صاحب کو بہت بہت سلام. دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتوں کو آپ سیریسلی نہ لیا کریں. اگر امریکن پریزیڈنٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لبنان پہ اٹیک نہ کرے، تو ہی از لائنگ. اگر اس نے لبنان پہ اٹیک رکوانا ہوتا، وہ رات کو ہی از اے ڈائریکٹ لائن ود دا اسرائیلی پرائم منسٹر، وہ رکوا دیتا. دس از آل ہاگ واش، یہ ٹو اینڈ فرو کرنا. یہ اسرائیل اینڈ دا یو ایس آر آن دا سیم بوٹ، یا کم از کم امریکہ کی لیڈرشپ اسرائیل کو بھی روکنا نہیں چاہتی. ایز سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پہ چشتی صاحب یہ جو بات عمران بھائی کر رہے ہیں، خاص طور پہ آپ یہ کہیں کہ میں اسرائیل کے ساتھ ظاہر ہے اپنا الائنس رکھتا ہوں، اس کی حمایت تو کرتا ہوں، ظاہر ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، لیکن وہ جو لبنان میں کر رہا ہے اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ بھی کر رہا ہے. اور وہیں آپ دیکھیں کہ جہاں لبنان میں چڑھائی ہو رہی ہے، وہیں غزہ میں بھی ساتھ ہی ساتھ ابھی میں کچھ دیر پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک مسجد پہ حملہ کر دیا، 6 فلسطینیوں کو پکڑ لیا. کئی ایسے مقامات ہیں، قلقلیہ ہے، نابلس ہے، بیت اقصی ہے، وہاں پر قبضے شروع ہو گئے. تو اس وقت خاموشی سے امریکہ بغیر حمایت کے یا ساتھ کھڑے ہوئے بغیر اسرائیل کا فردر جو ایجنڈا ہے اس کو تو پش کر رہا ہے. بالکل اسے پلازیبل ڈینائبلٹی کہتے ہیں. بالکل آپ وعلیکم السلام عمران بھائی، اینڈ آئی ہوپ یو آر رائٹ. وہ اپنا آل گڈ ود یو. جی تو دیکھیے، بالکل ہم نے آپ کے پچھلے ہی شو میں بات کی تھی کہ سم ہاؤ امریکہ ہیز یوزڈ اسرائیل اور پلازیبل ڈینائبلٹی کے بارے میں، جہاں پہ اس کو جسے نورا کشتی کہتے ہیں، بٹ آف کورس اسرائیل جو ہے وہ ایک ان کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دیٹ ریجن. دراریں میرے خیال سے پڑنی شروع ہو چکی ہیں، ایک لائبلٹی بنتا جا رہا ہے اسرائیل.
اسرائیل. لیکن کیا وہ ڈائیورس ہو پائے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جیسے عمران صاحب نے کہا امریکہ ہیز یوزڈ اسرائیل اور آف کورس وہ جو ہے پھر اسے آگے کر کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز پورے کرتا ہے. لیکن آئی تھنک جو ابھی آپٹکس ہیں اور آف کورس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کل بھی کہنا ہے ان فرنٹ آف آل دا عرب لیڈرز اور جو سگنلنگ تھی وہ بڑی میں امپورٹنٹ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ آ کے بیٹھ کے بتانا کہ اسرائیل کو سدھرنے کی ضرورت ہے. یا آف کورس انہوں نے مجھے تو اب یہ لگنے لگا کہ ایران از بیکم اے مور ریشنل ایکٹر دین اسرائیل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ ورلڈ ویو میں ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ. کل کیا ہوگا یا 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا بٹ اسرائیل از اے پرپیچوئل پرابلم جی. اور ریجن جو ہے میں آف کورس سعودی عربیہ میں تھا کل اور میری کافی بات ہوئی. آپ دیکھیے کہ ریجن جو ہے بڑا کنسرن سے دیکھ رہے ہیں آن دس اسرائیلی رول. اب امریکہ نیٹ سیکیورٹی پرائمری نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جنگ کے بعد اس ریجن میں رہے گا, دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن اس پہ اب ہمیشہ شک بھی رہے گا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. بیکاز میں آپ کو قطر پہ لے جاؤں کہ قطر پہ جب اٹیک ہوا اسے نہ بھولیے کہ امریکہ کی سب سے بڑی فلیٹ قطر میں ہی بیس تھی. اور جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو امریکنز ڈڈ ناٹ ٹیل دا قطریز اباؤٹ اٹ جب ان کے پاس انٹیلیجنس تھی آخری منٹ پہ. اس کی وجہ سے ہی پاکستان سعودی عربیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا کہ وہاں سے انڈرسٹینڈنگ آئی کہ امریکہ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. تو ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں امریکن انوالومنٹ کی ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو کہ رہیں گے بیکاز انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے. وہ سوالیہ نشان تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ رہے گا. لیکن اس سب میں اسرائیلی مفادات کو دیکھا جائے یا کیپٹل ہل یا امریکہ میں اسرائیلی لابی کو دیکھا جائے عمران صاحب, تو بنیادی طور پہ اس وقت جو خطرہ ہے امریکہ کی نظر میں ٹرمپ ہی خطرہ ہیں, اسرائیل کی نظر میں بھی ٹرمپ ہی خطرہ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی شفٹ تو کہیں نہیں آئے گا, بس یہ ٹرمپ کے جانے تک کا انتظار ہوگا اور پھر معاملات وہیں دوبارہ کھڑے ہوں گے جہاں تھے, بلکہ آج بھی وہیں ہیں, بس تھوڑا سا اسٹیٹمنٹس چینج ہیں, یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو, لوکل میڈیا کو. دیکھیے جہاں تک جنگ کا تعلق ہے نا, اگریشن کا اور کائنیٹک فورس کا, تو وہ جب یہ پیس ہو جائے گا, اسپیشلی اگر یہ 60 ڈیز کے بعد پیس ہو گیا, تو اس کے بعد اس کو کرنے سے اجتناب کرے گا امریکہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, کسی کے ساتھ ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو لگا کہ انہوں نے ڈیسیجن یہ بالکل غلط کیا. اب وہ اس پیس کے دوران اسرائیل کو ایک بفر زون بنانے دے رہے ہیں لیبنان میں اور غازہ میں. غازہ پیس آپ یاد رکھیں بورڈ آف پیس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بنایا تھا, اور غازہ پیس کا اس وقت سب سے برا حال ہے, اٹ از ٹورن اپارٹ. تو اس لیے یہ کوئی ایک نیم پالیسی والی بات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد کیا ہوگا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریپبلکنز آئیں گے یا ڈیموکریٹس آئیں گے, اور اس سے زیادہ جو کیبنٹ بنے گی اور جو پریزیڈنٹ بنے گا اس کی حیثیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ اسرائیل کی مدد کرنے کو کچھ لوگ, اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن تھے وہ تیار تھے, لیکن وہ اٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ویسے پوری مدد ہر چیز میں, تو ڈپینڈ یہ کرے گا کہ کائنیٹک ہونے, دوبارہ اٹیک وغیرہ ہونا مشکل ہو جائے گا ایران کے اوپر. اسرائیل شاید کر دے لیکن امریکہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے جو اگر صدر ٹرمپ کی گفتگو کو دیکھا جائے چشتی صاحب, تو بنیادی طور پہ یہ بھی ایک بڑا طریقہ کار ہے کہ ظاہر ہے آپ اسرائیل کو تو نہیں روک سکتے, لیکن آپ اس لڑائی میں باقی پلیئرز کو اتار دیں. جیسے وہ حزب اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ سیریا موجود ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ انریسٹ کے مزید راستوں کو نہ صرف ایکسپلور کر رہے ہیں بلکہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے آپ پینیٹریٹ کریں. تو گلف میں دوبارہ اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل شروع ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی آپ اس کو نام نہ دیں ابھی, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب وہ سیریا کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں اگینسٹ حزب اللہ. بالکل, دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی طرح چاہتا ہے کہ سیکٹیرین کانفلکٹ برقرار ہے, جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے حافظ الشرح آف کورس جہاں پہ جولیانی ہے سیریا میں, اور سیریا سب سے امپورٹنٹ ملک ہے اس میں. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو اسرائیل نے ایران پہ جو ایئر اسپیس یوز کی وہ تھرو سیریا تھی, پھر عراق تھی, اور پھر they did a bombardment in ایران, اور امریکنز نے اپنے کیریئر سے اسٹرائکس کی تھی ایران کے اوپر. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سیریا کی امپورٹنس کیا ہے. سیریا
کو ٹرکی پروجیکٹ جولیانی جو ہے ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں he is installed it, اور the whole idea for Syria is کہ اسے اتنا اسٹرانگ بنانا اور ایئر ڈیفینس اس پہ مضبوط کرنا اور ریڈارز لگانا تاکہ جو نیکسٹ اسرائیلی آبجیکٹو ہے اس کو اٹیک ترکی ہے، اور اس میں پاکستان بھی آ سکتا ہے مگر ترکی ہے تو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی اب نظر آ رہی ہے، تو وہاں پہ کرنا. پھر امریکن پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ دینے ہے کہ سیریا جو ہے وہ آف کورس اسٹیبلائز لبنان، وہ میرے خیال سے میں اسے دوسری طرف سے دیکھتا ہوں. میری کل پرسوں بھی اس سلسلے میں بات ہوئی. I met some Syrians, I met some Lebanese with Saudis، اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہاں پہ اگر اسرائیل اگر یہی اپنے کنٹینیو اٹیک کرتا رہتا ہے باوجود امریکہ کے، تو سعودی عربیہ لیڈ ایک ایئر ایمبارگو ترکی کے ساتھ لبنان کے اوپر لگنے جا رہا ہے اگر اسرائیل نہیں مانتا. تو یہاں تک کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسرائیل ایز اے اسٹریٹجی اگر آپ دیکھیں، آپ جارڈن دیکھیں، آپ سیریا دیکھیں یا لبنان دیکھیں، تو اسے کمزور رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ ظاہر ہے اس کا جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کو وہ فردر لے کے چلے. اسرائیل کا ایجنڈا ہو یا اس کی بارڈرز پہ وہ قابض ہونا چاہتا ہے بفر زون. لاسٹلی عمران بھائی if you can respond، یہاں اس ساری صورتحال میں بنیادی طور پہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے دروازے کھل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس خطے میں ظاہر ہے چین کا بڑا مفاد ہے. دوسری طرف ابھی رشیا نے بھی رابطہ کیا ہے اور مسلسل اس پروسیس میں وہ چاہتا ہے کہ امن ہو اور معاہدہ ہو امریکہ ایران کے درمیان. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بہت روم ہے یہاں اپنے لیے چیزوں کو بڑھانے کا اور امریکی انفلوئنس کو کم کرنے کا ایران میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے؟ ایران میں پہلے بھی انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے. ایران میں وہ کرنا چاہیں گے لیکن یہ جو ایران یا مڈل ایسٹ ہے نا، یہ اگلی ورلڈ پاس کا بیٹل گراؤنڈ نہیں ہے. ہم اوور ایمفسائز کرتے ہیں. یہ اس وقت روس ایک انٹرنل کانفلکٹ کا شکار ہے اور چین جو ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر رہا ملیٹریلی اور انٹرنیشنلی، حالانکہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کرے گا. تو ہمیں اتنا نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو اسپیس ہے اس کو پروبلی مڈل ایسٹرن یونٹی یا جی سی سی کی اگر ایران کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، پاکستان کا رول ہو، تو ان ممالک کا اور وہ چاہیں گے بھی ڈیفینیٹلی، ان کی بھی خواہش یہ رہے گی کہ ذرا دور کرنے کے بجائے ایران کو قریب بھی کیا جائے اور اس طرح سے معاملات انڈر کنٹرول بھی رہ سکتے ہیں. نہیں، وہ اتنا یہ علی چشتی صاحب وہاں رہتے رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اتنے ریشنل تھنکرز نہیں ہیں وہ. اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہو، لیکن the اسٹیٹس آر، ان کی بھی تھنکنگ پروسیس ڈائریکٹ اور ریشنل نہیں ہے. اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے اور ایران کو بھی عقل آ جائے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.